سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल हाकिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुक्मरानी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو بندوں پر حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان میں اللہ کے احکام نافذ کیے یا نہیں، یہاں تک کہ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب ہوں گے۔ یہ مقام ان کو اس لیے ملے گا کہ وہ لوگ اپنے عہد حکومت میں اپنی رعایا اور گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم حکمران کا تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے انداز حکمرانی کے مسلمان تو رطب اللسان ہیں، لیکن بھی اگر ہم اینی بسنت کو پڑھیں، اگر ہم اینی میری شمل کو پڑھ لیں، اگر ہم ٹوائن بی کو پڑھیں، اگر ہم نپولین کو پڑھیں، ہم پی سی رائے کو پڑھیں، ٹار اینڈرے کی مشہور کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین اینڈ ہز فیتھ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم ہستی وہ تھی کہ جو انداز حکمرانی انہوں نے اختیار کیا اور جو اصول و ضوابط انداز حکمرانی انہوں نے طے کر دیے، آج تک ماڈرن ورلڈ اس سے باہر نہیں جا سکی۔ جو رعایا کے لیے سہولیات اور جس طرح رعایا کی خدمت انہوں نے کرنے کے اصول طے کیے اور جس طرح خدمت کی، اور جو درد تھا اپنے ایک ایک شہری کا جو دور دراز پہاڑوں میں بھی رہتا تھا، تو وہ ایک مثالی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اور تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ جہاں بھی عدل فاروقی کا لفظ جو ہے یہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ اور یہ ایک دور تھا انداز حکمرانی کا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، آسمان کی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ وہ ایسا حکمران تھا، ایسا انداز حکمرانی تھا کہ اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کوفے کے لوگوں کی شکایت آئی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں کوئی سخت آدمی بھیجتا ہوں تو کوفے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، اگر نرم بھیجتا ہوں تو وہ اس کے قابو میں نہیں آتے، کوئی ایسا آدمی آپ سب لوگ سے مشاورت کر رہا ہوں، کس کو وہاں پہ بھیجا جائے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی بیسٹ آدمی جو ہے اس کام کے لیے وہ ایسا توازن قائم کریں گے، ان کے مزاج میں بہت زبردست ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا نہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، عبداللہ بن عمر جو ہے وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہو اور کل کو لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے جو تھا وہ گورنر کوفہ مقرر کر دیا۔ اور جب ایک مرتبہ ایک جگہ سے بہت زیادہ مال آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں وہ گورنر تھے، وہاں سے بہت زیادہ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو درہم تھے وہ بھیجے، تو وہ پکڑے اور خوشی کے ساتھ فرماتے تھے کہ وہ یمن کی صنعا کی دور پہاڑیوں پر جو چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اب میں اس کو بھی وظیفہ پہنچاؤں گا، اور میری سلطنت میں کوئی آدمی جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا۔ اور پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے جو عمال ہوں گے، جو گورنر ہوں گے، جو میرے نیچے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی ترکی قیمتی گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ کپڑے باریک نہیں پہنے گا، کوئی بڑا گھر نہیں بنائے گا۔ اور جب ایک گورنر نے ڈبل سٹوری گھر بنا لیا تو اس کا گھر جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا۔ اور جب ایک دفعہ قحط پڑا، یہ کیسے حکمران تھے، اور یہ باتیں آدمی جب پڑھتا ہے تو کام جاتا ہے۔ اور آج کے دور سے ہم جب اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ آج کے دور گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا کہ باتھ روم جو تھے اس پہ 4-4 کروڑ روپے صرف کر دیا، اور ایک ایک دن کا جو خرچہ تھا وہ کروڑوں روپے آتا تھا۔ تو وہ ہم سوچ پہ پڑ جاتا ہے آدمی کہ یا اللہ کوئی ان کا کوئی ایسا بھیج دے جو ان کا سچا سچا غلام ہو، اور اس مملکت خدا داد پاکستان کی ساری جو ہے مشکلیں ختم ہو جائیں۔ نئے ہجری کیلنڈر کا اجرا کر دیا اور اس کو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا۔ پوری دنیا آج جو ہے وہ کہتی ہے کہ مملکت کا اتنا رقبہ ہے،
یہ پہلی مرتبہ زمین کی پیمائش کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنا، آج دنیا اس پہ بہت بڑی باتیں کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلے تاریخ میں یہ فرد تھے جنہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا، باقاعدہ تھانے بنوائے، باقاعدہ جیل خانے بنوائے، باقاعدہ فوج بنائی، پھر چھاؤنیاں بنائیں، پھر یہ جو تھا ڈاک کا نظام وہ اتنا زبردست آپ نے کیا، اور 22 تا 26 لاکھ مربع میل کا علاقہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن میں ان کے زیر نگین آتا ہے۔ 3600 علاقے اور قلعے فتح کیے، 900 جامع مسجدیں اپنے دور میں بنائیں، 400 مسجدیں بنا دیں، اور پھر فارس، عراق، الجزائر، خوزستان، شام، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران، بلوچستان کا کچھ حصہ بھی اپنی سلطنت میں داخل فرمایا۔ اور پھر دیکھیں یہ جو خزانے کا محکمہ تھا وہ مقرر کیا، اور خزانے کا ایک ایک پائی اور ایک ایک روپیہ خود عبداللہ بن عمر اور سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ آپ کی صحت ذرا کمزور ہو رہی ہے، تو اگر عمدہ غذائیں آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کی صحت ذرا اور بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا جب تک سلطنت کا ایک غریب سے غریب آدمی بھی وہ غذا نہ کھائے تو میں کیسے کوئی اچھی غذا کھا سکتا ہوں؟ میں وہی کھاؤں گا جو میرا ایک عام شہری غذا کھاتا ہے۔ اور ایک دن بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوتا ہے کہ ایک اونٹ گم ہو گیا، تو ایک صحابی جو ہے ان سے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت جو ہے وہ دور تک دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں دوڑ رہے ہیں، آپ کسی خادم کو کہہ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا بیت المال کا اونٹ ہے اور کل قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسانی تکریم کا یہ حال ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میری ایک بیٹی تھی اور پہلے میں اس کو زندہ درگور کرنے لگا، آخر میں مجھے خیال آیا میں نے اس بیٹی کو بچا لیا، پھر ایک وقت آیا کہ میری جو بیٹی تھی وہ کسی بات پہ ناراض ہوئی اور اس نے اپنا گلا کاٹ کے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے اس کو بچا لیا، اب اس کی شادی ہم کرنے لگے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ جو رشتہ لے کے لوگ آئیں ان کو میں یہ ساری اس کی پچھلی ہسٹری جو ہے بچی کی یہ بتا دوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کی پوشیدہ رکھی ہیں کسی مسلمان کی، اگر تم نے اس کو آشکار کیا، لوگوں کو بتایا، تو میں تمہیں پوری سلطنت میں ذلیل کروں گا، اور یہاں سے چلے جاؤ، اور خبردار تم نے اس کی عزت کے بارے میں یا کوئی بات جو بتائی تمہیں پتہ نہیں کہ ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ کعبے سے بڑھ کے ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسا حکمران جو اگر قحط سالی آ جائے تو خود نہ وہ گوشت کھائے، نہ وہ زیتون کا تیل استعمال کرے، نہ وہ جو کا روٹی خود کھائے، اور یہ دور جو تھا اتنا درد اپنے جو شہریوں کا تھا، دور دراز بھی اگر بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ شریک گفتگو مشہور اسکالر ہیں اور کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، جناب رضا الدین صدیقی صاحب۔ یہ ہر دفعہ ہمارے نوجوان آپ کو علامہ لکھ دیتے ہیں، میں کاٹتا ہوں یہ پھر لکھ دیتے ہیں علامہ۔ ان کے ساتھ بھی اسکالر ہیں اور پہلے بہت سینئر آفیسر تھے، کمشنر کے درجے پہ رہے، جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین اور اسکالر ہیں، اور میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بڑا درویش آدمی، آپ اس سے واقف ہیں۔ اور آخر میں جو منقبت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان نوجوان صغیر احمد نقشبندی سے ہم منقبت بھی سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب۔ جی صدیقی صاحب، سیدنا عمر فاروق، آپ جو چاہیں واقعہ تفصیل سے بیان کریں، میں نے اشارے دیے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ بہت زیادہ میں نے کوئی بات کر دی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی جامعیت سے ان کے دور حکومت کی طرف اشارے کیے۔ میں اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خمیر میں وہ صلاحیتیں رکھ دیں، ان کو وہ ماحول میسر کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب ان صلاحیتوں پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں تراش کے ایک ہشت پہلو ہیرا بنا دیا۔ واہ واہ واہ۔ قبیلہ بنو عدی کے چشم و چراغ ہیں اور اس کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب
نے قریش کے 10 قبیلوں میں 15 مناصب تقسیم کر دیے تھے، کسی کو 1 کسی کو 2۔ جو بنو عدی ہے انہیں سفارت اور منافرہ کا منصب ملا۔ سفیر کو ہم سمجھتے ہیں، منافرہ منصب یہ تھا کہ بسا اوقات 2 قبائل کے درمیان، سرداروں کے درمیان، حسب نسب کے معاملے میں، مراتب کے معاملے میں کوئی تنازع پیش آ جاتا، تو یہ قبیلہ بنو عدی کے سردار کے ذمہ تھا کہ وہ اس معاملے کو سلجھائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو دونوں منصب ہیں یہ اپنے ذیل میں کچھ اوصاف کا تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک، اور یہی آپ دیکھیں گے کہ ان کے انداز حکمرانی میں ہمیں یہ اوصاف پھر کھل کے اور بڑے نمایاں ہو کے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ سفیر کو ایک بڑا متوازن شخصیت ہونا چاہیے، اس کی وضاحت اچھی ہونی چاہیے، تو سفارت ایک اچھی شخصیت کا تقاضا کرتی ہے، مضبوط آدمی، پھر 2 بڑے جو پینچ ہیں ان کے درمیان معاملے کو سلجھانا آسان کام نہیں ہے، 2 حکومتوں کے درمیان دبنگ آدمی چاہیے، صحیح، اپنے قبیلے اور علاقے اور ملک کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہو، اور جہاں جا رہا ہو ان سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم کو یہ چیزیں ورثے میں ملی، پھر صحرا کا ماحول، پھر شعر گوئی سے ان کی دلچسپی، علم انصاب سے ان کی دلچسپی، اور یہ وہ صلاحیتیں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑی اور حضور نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر اسلام کو دے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، ایک بات جو بڑی عجیب ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ حکمران ہوں وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اس پہ پابندی لگا دی جو بھی کا، اور جب کوئی آدمی کسی کو عہدہ دیا جاتا تھا اس کو کہا تھا پہلے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرو۔ یہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ بالکل، ایسٹ ڈیکلیریشن جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ طریقہ وضع کیا، اور کوئی حکمران مال جو تھے وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو واضح بات یہ ہے کہ کوئی بھی عہدیدار جب اپنے ذمہ داریوں سے ہٹ کے کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اپنا دنیاوی مفاد اور اپنے ذاتی جو مقاصد ہیں وہ سامنے رہتے ہیں، تو پھر جو ملکی مفاد اور کلیکٹیو جو اجتماعی مفاد ہے اس سے تھوڑی سی نظر ہٹ جاتی ہے، تھوڑی سی نہیں، کافی حد تک ہٹ جاتی ہے، بلکہ باندھی ہو جاتی ہے، ادھر سے ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت وقت گزارا اور خاص طریقے سے نظر نبوت سے فیض یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک کمال درجے کے صوفی اور فقر کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت کا پہلو یہ تھا کہ انتہائی سادہ طرز زندگی اختیار کرتے تھے۔ آپ نے جن لوگوں کو اچھے عہدوں پر لگایا ان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس کا سسٹم وابستہ کیا، جو آج کل ہمیں ملتا ہے، جو احتساب کا ادارہ جس طرح چل رہا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ آپ کے بڑے خاص رازدار تھے۔ یہ صرف اس کام پہ متعین تھے کہ یہ جا کر انکوائری یا انسپیکشنز کرتے تھے۔ آج جو گورنر انسپیکشن ٹیم اور چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا کانسیپٹ ہے، اب دیکھیے کہ آپ جب حلف لیتے تھے کسی بھی مال سے، گورنر سے، تو اس میں ایک شک یہ ہوتی تھی کہ سادگی اور باریک لباس اور ریشم کا لباس تم نہیں پہنو گے، دروازے پہ دربان نہیں ہوئے گا۔ تو جزیرہ کے ایک گورنر تھے، ان کا نام ایاز بن
غنم تھا، تو ان کی ایک شکایت ہوئی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے دروازے پہ دربان بٹھایا ہوا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، تو فوراً ان کو واپس بلا لیا اور کہا کہ تم بیت المال کی بکریاں چرایا کرو. اور موٹا لباس. بڑے برہم ہوئے، بھئی تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ خوش نہیں ہے اس تبدیلی سے، تو آپ نے فرمایا کہ سارے جو مسلمان ہیں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، لیکن تم یہ بھول گئے ہو کہ جو تمہارے باپ کا نام غنم ہے وہ بکریاں اور اونٹ چرانے کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اس لیے ہینس فورتھ آئندہ تمہاری یہی ڈیوٹی ہے. اچھا ڈاکٹر سعیدی، ڈبل سٹوری گھر بنایا گورنر نے اور وہ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیا کیا انہوں نے؟ جی حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، انہوں نے جا کے تحقیق کی، واقعتاً اسی طرح پایا تو پھر اسے گرا دیا گیا. میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر حکمران جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کے مشیر ان کو مرواتے ہیں. جب شاہ ایران کے خلاف جلوس نکل رہے تھے تو اس نے پوچھا یہ جلوس کس چیز کے ہیں؟ تو مشیروں نے کہا یہ آپ کی شان میں نکل رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جو انداز حکمرانی ہے، اسلوب حکمرانی، اس میں خصوصی طور پر یہ چیز قابل غور ہے کہ 3 مجلسیں تھیں آپ کی. ایک مجلس مشاورت تھی جو مجلس شورا مین تھی، جس میں عشرہ مبشرہ کے لوگ تھے اور کبار جو منتخب مہاجرین اور انصار کے لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے. ایک مجلس عام تھی جس میں مہاجرین اور انصار سارے شامل ہوتے تھے جتنے اویلیبل ہوں، ان کے ساتھ جو مختلف قبیلے ہیں ان کے سردار بھی شامل ہوتے تھے، وہ بھی آپ منعقد کرتے تھے. اور ایک مجلس بالکل خاص الخاص آپ اسے کہہ لیں، وہ تھی صرف منتخب مہاجرین کے اوپر مشتمل. اس کے علاوہ آپ وقت آنے پر نوجوانوں سے بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو نوجوانوں کو بھی شامل کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک خاص صفت تھی، بہت زیادہ مردم شناس تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے تقویٰ کا لیول بہت بلند تھا، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر جو سیغہ افتاء فتاوہ جاری کرنے کا جو کام تھا اس کے اوپر منع فرما دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے 77 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر حفظ کی تھی، اور کاتب وحی تھے بہت بڑے، تو ان کے علم کا، ان کے تقوی کا لیول بہت بلند تھا، کوئی شک نہیں، لیکن ان کو فتویٰ جاری کرنے سے منع فرما دیا. 8 صحابہ کی ایک ٹیم تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. یہ 8 جو شخصیات تھی پوری ریاست میں، ان کے علاوہ کوئی شخص فتویٰ جاری نہیں کر سکتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب انہیں خلافت تفویض ہوئی تو عراق میں فوج کشی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر شام کی طرف دمشق کی فتح قریب تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد اس کی خوشخبری مدینہ منورہ میں آئی. تو ایک طرف تو وسعت ہے، لشکر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام اور عمال کا نظام. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقدامات ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ عراق میں حضرت مسنا جو تھے وہ سالار تھے، شام میں جو لشکر تھا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے گریجولی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے وہ گورنر تعینات کیے پہلے مرحلے پر. سعد ابن ابی وقاص کو بنا دیا، پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا دیا، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو گورنر کا پہلا کام ہے وہ دین سکھانا ہے. اچھا جی، ہاں جی، وہ دین سکھانے کے لیے میں انہیں بھیج رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو عشرہ مبشرہ کو شعور دین ہے یا ان کے کردار کا جو معیار ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. تو یہ ایک ان کی شعوری کوشش تھی کہ سالار بھی ان لوگوں کو بنایا جائے جو کہ ہر لحاظ سے جو ہے آئیڈیل ہوں.
اور تعلیم کا نظام بھی انہوں نے اس کے متوازی بنایا، لشکر فوجی تربیت کا نظام بھی بنایا، اور اس میں بڑی وہ جزیات تک خیال رکھا کرتے تھے. یہاں تک انہیں خیال ہوتا تھا کہ کون مہم پہ ہے، کس کو واپس آنا چاہیے، کس کو اب چھٹی کتنے مہینے بعد چھٹی دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، کتنی چھٹی دینی چاہیے. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن ایک ایک چیز ہرکاروں کا ایسا نظام تھا کہ انہیں وہاں پہ ایک ایک جو قدم تھا لشکر کا اس کی خبر مل رہی ہوتی تھی. اچھا روحانی طور پہ بھی دیکھیں نا کتنی قوت تھی. مجھے یاد آتا ہے جی یہ جو تھے نا سلطان محمد فاتح، ان کے خواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، زیارت ہوئی. تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ حضرت عمر سے عرض کیا کہ سرکار آپ کے دور میں آپ کے پاس نہ وہ تلواریں تھیں نہ گھوڑے تھے جو ہمارے پاس اسلحہ ہے سارا، لیکن جتنی فتوحات آپ کو نصیب ہوئی اتنی ہمیں نہیں، وہ رفتار ہماری نہیں بن سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد فاتح، ہم دنیا کو فتح کرنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو فتح کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو فتح نہیں کیا، پہلے دنیا کو فتح کرنے چلے. یہی فرق ہے ہمارا تمہارا. جی بالکل فرق ہے جی. یہ دیکھیں نا حضرت ساریہ کا ہواؤں کے نام، دیکھیں میرے منہ میں تھی بات اور آپ نے فرما دی. درخت کیا دریاؤں کے نام رکا لکھا جا رہا ہے. جی ہاں، ہواؤں کے نام وائرلیس کا پیغام. زمین پہ ایڑی مارتے ہیں کہ کیا عمر نے تیری پشت پہ عدل نہیں کیا، زلزلہ کیوں آ رہا ہے. جی اللہ. تو یہ دیکھیے کہ فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنرمند. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کا تزکیہ کر دیا، اور وہ فاروق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی بشارات دی تھی کہ اور پھر بلا کی مردم شناسی. ایک نشست میں آپ تشریف فرما تھے. یہ آپ نے واقعہ سنانا ہے، میں بریک سے آلوں. تو ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں یہ ایمان افروز واقعات، اور آج کی ضرورت ہے ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو پڑھانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اے مسلم خفتہ تجھے غیرت کی قسم ہے، مرنے کو نکل مرگ شہادت کی قسم ہے، اور نکسنوں کے دایان نہ کر خوف کسی کا، مومن تجھے اللہ کی نصرت کی قسم ہے، اور ہم قبضہ کفار میں چھوڑیں گے نہ تجھ کو، مومن فاروق معظم کی جلالت کی قسم ہے. جی سیدنا عمر کر رہا تھا کہ مجلس میں ایک نوجوان وہاں سے گزرا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی صاحبزادی، اکثر کتابوں میں یہ درج ہے سیدہ ام کلثوم کے بارے میں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا. جی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے خام خواہ تنازع کا سبب بنا لی. جی ہاں، کوئی ایسی بات ہے نہیں، تاریخ میں ایک بات موجود ہے. جی تو وہاں سے ایک نوجوان گزرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بڑا صالح نوجوان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ مجلس سے اٹھے، اس نوجوان کے پیچھے چل پڑے. اس کی کہیں نظر پڑی تو وہ احتراماً رک گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. تو آپ قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان میں تمہارے پیچھے ہی آ رہا تھا اور تم سے دعا کروانے کے لیے آ رہا ہوں. تو وہ بڑا حیران ہوا. حضرت ابو ذر کا جو مقام ہے اور فقر میں اور توکل میں اور پھر جو قربت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ حق عمر کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ صالح نوجوان ہے تو تم صالح ہو، اس لیے میں تم سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مردم شناسی آپ کی نا، سب سے بڑی بات جو یہ تھی، حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے احتساب کے لیے ہمیشہ خود کو پیش کیا، اور ہمیشہ وہ آپ ایک ایک عمل کی جواب دہی کے لیے تیار رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ طبیب نے کہا کہ آپ شہد استعمال کریں، ہائے تو وہ مقررہ روزینے میں شہد نہیں تھا، تو وہ آپ مسجد نبوی میں اجتماع میں گئے اور لوگوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے طبیب نے شہد کے لیے کہا ہے، اور اگر آپ ایگری کریں تو پھر میں استعمال کروں گا۔ کپتان صاحب جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ وہ واقعہ بتائیں نا، یہ جو عمر لا ہے اور یہ جو روزینہ اور وظائف ہوتے ہیں آج یورپ میں، وہ جو بے روزگاری الاؤنس ہے، بچوں کا الاؤنس ہے، یہ واقعہ کیا تھا؟ بچہ کوئی رو رہا تھا اور ہے آپ کے ذہن؟ یہ میں نے بس زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھا، نہیں بچی تھی، وہ رو رہی تھی، تو آپ گزرے تو آپ نے کہا کہ رحم کرو بچوں پہ، تو اندر سے خاتون نے آواز دی کہ اصل میں بات یہ ہے میں نے اس کا دودھ پہلے چھڑا دیا ہے، کیونکہ فاروق اعظم جو ماں کا دودھ پیتا اس کا روزینہ نہیں لگاتے، تو اس لیے تو آپ گئے، صبح کی نماز کے بعد لوگ سب اکٹھے کیے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا عمر ہلاک ہو گیا، عمر کی اس وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے مر گئے ہوں گے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور، اور آج سے پیدا ہوتے بچے کا پہلے دن سے وظیفہ جاری، بے روزگار کا بھی جاری۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے جی، ویلفیئر اسٹیٹ، تو ویلفیئر اسٹیٹ تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں قائم کرنے والی وہ تھی۔ اس طرح رعایا کی جو ویلفیئر ہے، ان کی ویل بینگ اس قدر آپ کو عزیز تھی کہ ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات کو دستک دی، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ مدینہ سے باہر کوئی قافلہ آ کے رکا ہے، ابھی وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، چل کے رات ان کا پہرا دیتے ہیں۔ 18 ہجری میں قحط پڑا عرب کے علاقوں میں، تو مصر سے غلہ منگوانے کا حکم دیا، تو چونکہ سڑکیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، ذرا وقت لگ گیا اور عوام کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، اس قدر ان کی نگاہ ہوتی تھی کہ رعایا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملا دیا جائے، تو 29 میل لمبی نہر جس کو نہر امیر المومنین کا نام دیا گیا، یہ نہر کھدوائی اور اپنے دور میں چالو کروائی کہ وایا سی اور وایا شپ یہ رسد پہنچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آج نہر سویز ہے، یہ بھی حضرت عمرو بن العاص نے تجویز پیش کی کہ بحیرہ روم کو بحر کلزم سے ملا دیا جائے، تو آپ نے منع فرما دیا، روک دیا، کہا کہ اس وقت جنگی نقطہ نظر سے موضوع نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ یونانی ادھر سے آگے، کیونکہ ساری فوجیں شمالی اور مشرقی محاذ پر جو متعین تھی، تو نہر سویز کی جو ایجاد ہے یہ بھی انہی کے ساتھ یہ اعزاز وابستہ ہے۔ اور اس طرح مردم شناسی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان میں کسی بادشاہ کا کوئی جواب طلب خط پہنچا، تو آپ نے پوچھا کون ہے جو اس کا جواب تیار کرے گا، تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں، انہوں نے جب جواب تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پسند فرمایا۔ یہ یہاں تک کی جو باریک باتیں ہیں ان کے ذہن میں تھی، جب آپ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو کاتب میر منشی جس کو کہتے ہیں، جو سیکریٹری آج کے دور میں، ان کو اپنا سیکریٹری لگایا کہ وہ ڈرافٹنگ میں اور ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے۔ یہ بتایا کہ عدالت بالکل مساوات کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ریویو کا جو کانسیپٹ ہے اور ریویژن کہ قاضی اپنا فیصلہ دینے کے بعد اس کو پھر بھی اختیار رہتا ہے کہ اس کو ریویو کر سکے۔ اور پھر یہ بتایا کہ فریقین جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پر صلح کر سکتے ہیں، اوفینسز کو کمپاؤنڈ کرنا، سوائے ایسے اوفینسز جو کسی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں جس میں حد میں نہیں ہو سکتا، حد میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی ڈاکٹر سعیدی، کہ ابو عبیدہ بن جرح سے ملنے کے لیے شام گئے ہیں جب، تو وہ ندی والا واقعہ، ہاں جی بالکل، آپ نے اپنے موضع اتارے اور کندھے پر رکھے اور چل پڑے۔ اچھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی حضور میں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، آگے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ نے وہاں پر فرمایا ہمیں جو بھی عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ میں ایک یہاں پر بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب کسریٰ کی فوجوں کے ساتھ مسلمان لشکری جو ہے وہ برسر پیکار تھے،
تو ایک کسرا کے سپاہی نے مسلمان فوجی سے پوچھا یہ ایک طرف کیسر ہے دوسری طرف کسرا ہے اور صدیوں سے حکومتیں آ رہی ہیں، یہ عمر کیا ہے جس کے نام سے کیسر بھی کانپتا ہے اور کسرا بھی کانپتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، آپ کی جو شخصی وجاہت تھی اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ مصر کا ایک رئیس زادہ آیا 2000 لوگوں کے ساتھ، وہ مسلمان نہیں تھا، کوئی مذاکرات کے لیے آیا، تو مذاکرات کے لیے جب آیا تو آپ کے ساتھ گفتگو کی سادگی دیکھی، 2000 کے 2000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ۔ اچھا اسی طرح ایک روم سے سفیر آیا، اس کے ساتھ 2000 کے لگ بھگ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بہت مختصر سی بریک، ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بلڈ پریشر کا روحانی علاج، 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے کم از کم 11 دن تک وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر کی بیماری سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ اول و آخر پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ جی صغیر۔ اسلام کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، فقر ایسا کہ دے کیسر و کسریٰ بھی سلامی، فقر ایسا کہ دے کیسر و کسریٰ بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، قرآن کی آیات یہ
دیتی ہے گواہی، قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، تقویٰ جسے کہیے وہ کردار عمر ہے، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔